لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ ہم 12 بجے تک کام کرتے ہیں، جو بھی ان کا کارخانہ ہو، کام کی جگہ ہو، 12 بجے تک کام کرتے ہیں، کیا اس کے بعد ہم تہجد کی نماز پڑھ کے سو سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں۔ جواب پیش کروں اس سے پہلے ہمارے سارے ناظرین کی بارگاہوں میں عرض ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیے، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی دینے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ اور جنہوں نے سوال پوچھا ہے خصوصاً ان سے، عموماً تمام ناظرین سے عرض ہے کہ سوال پر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے آپ اس کو لکھیں، ویڈیو کیسا لگا، جواب کیسا لگا، اس پر آپ ضرور کچھ نہ کچھ کمنٹس میں لکھیں۔ آپ کے لکھنے سے ہمیں لگے گا کہ آپ ہمارے جواب کو توجہ سے سنتے ہیں، تاکہ ہم اپنی محنت پر ہمیں تسلی ہو کہ ہم جو جوابات اتنی تلاش کر کے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں آپ اس کو سن رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی حوصلہ مزید سے مزید تر حاصل ہو۔ سوال یہ کہ 12 بجے رات تک کام کرتے ہیں، اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ کے سونا چاہتے ہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ تو پہلے میرے بھائی آپ تو تہجد کا وقت سن لیجیے۔ تہجد کی نماز کا وقت دراصل عشاء کی نماز کے بعد آدمی سوئے، اور تھوڑا سا بھی کم سے کم سونا ضروری ہے۔ بنا سوئے تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ جی، سونے کا مطلب لیٹنا نہیں ہوتا، لیٹنا الگ ہوتا ہے، سونا الگ ہوتا ہے۔ سونے کا مطلب نیند ہلکی بھی ہونا ضروری ہے۔ جب تک نیند کم سے کم بھی نیند نہیں ہوگی تب تک آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تہجد کی نماز کے لیے نیند شرط ہے۔ اب رات آپ 12 بجے چاہے رات 2 بجے تک بھی آپ کام کیوں نہ کر رہے ہو، لیکن اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ دیر سونا پڑے گا۔ آپ کہیے گا کہ کیا کریں، سوئیں گے تو کام کیسے ہوگا، پھر سو گئے تو پھر سو گئے تو کھو گئے، ہو سکتا ہے پھر جاگنے کی امید نہ ہو۔ تو آپ کو میں ایک آسان طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے، بہت ساری کتابوں میں، حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی بزرگ ہے، یہ 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان الاولیاء ہے، انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو یہ دونوں بزرگ، اور ایسے تو اس لسٹ میں بہت سارے بزرگ ہیں جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے تھے۔ اب سوال یہ کہ کیا یہ جو بزرگان دین ہے، کیا یہ تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ کیا یہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا تھے یہ؟ تو اس پر علماء نے جو لکھا ہے، اس کی تشریحات، اس کی وضاحت، وہ بڑا ایمان افروز ہے کہ یہ لوگ جاگتے تو تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، سوتے نہیں تھے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر یہ تہجد کیسے پڑھتے تھے؟ تو یہ لوگ بیٹھے بیٹھے ایک اونگ لیتے تھے۔ اونگ، جیسے کسی کو نیند آتی ہے تو اونگ آتی ہے نا، اونگ لیتے ہیں۔ تو اونگ، ایک بیٹھے بیٹھے آدمی اونگ لیتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ بزرگان دین کرتے یہی تھے کہ یہ جب تہجد کی نماز ان کو پڑھنا رہتا تھا تو اس تہجد کی نماز سے پہلے یہ ایک اونگ لے لیتے تھے، جس سے ان کے لیے تہجد کا وقت ہو جاتا تھا، پھر یہ تہجد پڑھتے تھے۔ تو آپ بھی یہ کریں، کوشش کریں کہ آپ جیسے کام کر ہی رہے ہیں، 12 بجے تک آپ کام کر رہے ہیں، تو اس بیچ 12 بجے سے پہلے آپ کچھ ایسا کوشش کریں، 5-10 منٹ تھوڑا سکون سے آنکھ بند کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک اونگ آپ کو آ جائے اور تھوڑی سی ایک جھپکی آپ کو آ گئی نیند کی نا، تو اس جھپکی کے بعد پھر آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ بالکل بستر میں لیٹ جائیں اور بالکل کھراٹے کی نیند لے لیں تبھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ دیر سکون سے بیٹھ جائیں، اور چونکہ کام آپ کرتے ہیں تو آپ تھکان بھی ہوگی، اور تھکان کی وجہ سے آپ کو نیند جلدی بھی آئے گی، تو آپ وہی فیکٹری میں ہی یا گھر میں آ کر کے آپ تھوڑا سا پہلے، یا فیکٹری میں بھی کر سکتے ہیں کہ گھر میں آنے کے بعد پھر آپ سوئیں گے تو سوئی جائیں گے، تو فیکٹری میں بھی آپ یوں کر لیں، آپ جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں آپ اپنے کارخانے میں، وہیں پر ہی آپ تھوڑا سا آپ ایک جھپکی لے لیں۔ آپ جھپکی وہاں یا گھر میں کہیں بھی لے سکتے ہیں، لیکن تہجد سے پہلے آپ کو ایک جھپکی لینی پڑے گی۔ اگر آپ ایک جھپکی نہیں لیتے ہیں تو آپ کے لیے تہجد کی نماز نہیں کہلائے گی۔ بنا جھپکی لیے اگر آپ نے کچھ نمازیں پڑھی ہوں گی اب تک تو وہ نمازیں آپ کی نفل کہلائیں گی، ثواب آپ کو ملے گا، لیکن تہجد کا درجہ نفل نماز کو تب ملتا ہے جب آدمی عشاء کے بعد سو کے اٹھ کے نفل پڑھتا ہے، تب جا کے تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا آپ ایک جھپکی لے لیں، کم سے کم ایک اونگ لے لیں،
تو انشاءاللہ آپ کے لیے تہجد کا وقت ہو جائے گا، پھر آپ تہجد کا ثواب حاصل کر لیں گے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تہجد پڑھنے والوں کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ہمارے والدین کی ساری امت کی اللہ بلا حساب مغفرت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔